عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو استمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي به قوم لوط، اگر ساری دنیا عثمان کے قتل پر جمع ہو جاتی تو ایسے ہی ان پر پتھروں کی بارش ہوتی جیسے قوم لوط پر ہوئی تھی۔ یہ کتاب ہے نا، اس میں صاف دیکھیے، یہ کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اس میں لکھا ہوا ہوگا مولانا سید ابو العلا مودودی، دیکھ لیجئے، یہ کتاب کہیں بھی آپ کو مل جائے گی، یہ کوئی عجوبی کتاب نہیں ہے نا۔ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیکن جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد، غور سے پڑھیے، لیکن جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد، ٹھیک ہے نا، داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی ہیں وہ دعوت و تبلیغ میں اپنی ناکامی کے بعد، جب ناکام ہو گئے تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تب انہوں نے تلوار لی اور لڑنے اڑنے کا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہے نا قرآن میں یہ آیت کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا 3 مرات، موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه۔ محترم حضرات، ہمارے درمیان ہم سے بڑے لوگ موجود ہیں، علم کے اعتبار سے بھی اور عمر کے اعتبار سے بھی۔ ان کے درمیان مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے نیچے بیٹھ جانا چاہیے اور ہمارے بزرگوں کو کہنا چاہیے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، میں آپ سے استفادہ کروں گا۔ صحیح بات یہی ہے، لیکن ان بزرگوں نے مجھے اپنی اجازت سے مجھے یہاں بٹھا دیا ہے، یہ ان کا ظرف ہے، تو میں ان کی اجازت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اچھا، یہ ان سب کے بغیر کام نہیں چلتا ہے کیا؟ پہلے زمانے میں تو جلسے ہوتے تھے، یہ جو ہے یہ نتنا جو ہے لیڈیز والا، اس کے بغیر کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟
یہ ہے یہ کام یہ سب بلا وجہ تکلیف دہ چیز ہے، نمازوں میں بھی تکلیف دیتے ہیں یہ سب. اچھا اس سے پہلے جو جلسے ہوتے تھے دنیا کے اندر آج سے 10-12 سال پہلے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ اس میں بھی تو سب کام ہوتا تھا. چلیے ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا، آج سے 10-20 سال پہلے بھی جلسے ہوا کرتے تھے، وہاں پہ اوپر نیچے سب جگہ آوازیں جاتی تھی، آخر وہ کون سا ٹیکنالوجی تھی؟ اسی کو باقی رکھا جائے، ہر جدید چیز کے پیچھے جو ہے بھیڑ اور بکریوں کی طرح بھاگا نہ جائے. خیر ہے، رہنے دیجیے، چھوڑ دیجیے. میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی. پہلے میں اس حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور آج میری تمام گفتگو کا محور وہی حدیث ہوگی انشاءاللہ. اس حدیث کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حوالہ الازدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 3 چیزوں سے نجات پا لیا تو وہ حقیقی معنوں میں وہ نجات پا لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ جو 3 چیزوں سے بچ گیا، نجات پا لیا، وہ حقیقی معنوں میں نجات پا لیا. نمبر 1، میری موت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری موت، میری وفات. دوسرا دجال. اور تیسرے ایک ایسے خلیفہ کے قتل سے جو حق پر قائم اور ڈٹا ہوا ہوگا. جو ان 3 چیزوں میں بچ گیا، ان 3 چیزوں کے وقوع کے بعد جو فتنے ہوں گے ان سے بچ گیا، وہ حقیقی معنوں میں نجات پا لیا. آئیے میں آپ کو تھوڑی چیزیں ان تینوں کے بارے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری موت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کو ایک آزمائش کہا، کیونکہ آپ کی وفات کے بعد طرح کے فتنے اٹھے، اور جو ان فتنوں میں ثابت قدم رہا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا فتنے اٹھے؟ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، اور جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ، اور صدیق کی اولیت کے انکار کا فتنہ. یہ سارے فتنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آئے. اور دوسرے دجال ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے معاملے میں وہ فتنہ کیسا ہوگا کہ ابھی سے اس کے معاملے میں کتنے سارے لوگ فتنے میں پڑ گئے. ابھی دجال ظاہر نہیں ہوا لیکن ابھی سے اس کا فتنہ چالو ہو گیا ہے، اس کے معاملے میں لوگ فتنے میں پڑ گئے. اور تیسرا ایک ایسا خلیفہ جو حق پر قائم ہوگا، اس کے قتل کے معاملے سے جو محفوظ رہا. پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد خلیفہ ثالث، داماد رسول، امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شہادت. وہی وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایسے خلیفہ کے قتل سے محفوظ رہے گا اور اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس فتنہ پروروں میں شامل نہیں ہوگا، جو حق پر قائم ہوگا.
میرے بھائیوں، یہی وہ تین چیزیں ہیں، مجھے بہت ہی صراحت کے ساتھ کہنے دیجیے، ان تین چیزوں کے نتیجے میں جو باتیں آئی ہیں اور آئیں گی، وہی پوری ملت اسلامیہ کے لیے آج درد سر بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھو، اور انہی باتوں نے ملت اسلامیہ کا جینا حرام قرار دیا، اور ہر طرف فتنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتدین کا فتنہ آیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال بھی کیا۔ اس کے بعد منکرین ختم نبوت کا فتنہ آیا، جو اس زمانے سے چلا تھا، جس کی شروعات مسیلمہ کذاب نے کی تھی۔ آج تک اس کی روحانی اولاد پوری دنیا میں گاہے بگاہے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ قرآن کے اس اعلان کے بعد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس اعلان کے باوجود ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ اس اعلان کے بعد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ علماء عربیت جانتے ہیں کہ اس عالمین پر جو الف لام ہے وہ استغراق حقیقی کا ہے۔ اور قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیتوں کے باوجود، کے اعلان کے باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دفتروں میں 100 سے زائد احادیثیں موجود ہیں جو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ لیکن اس اعلان کے باوجود بھی آج تک مسیلمہ کذاب کی روحانی اولاد مسیلمہ پنجاب کی صورت میں یا کسی اور کی صورت میں گاہے بگاہے اس امت میں آج تک فتنہ پیدا کر رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے خلافت صدیقی کی اولیت کا انکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں کھڑا کیا تھا، اور آپ کی امامت میں امام کائنات نے نماز بھی ادا کی تھی۔ پوری دنیا کو پتا ہے، جب زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا، ام المومنین صدیقہ کائنات کے انکار کے باوجود بھی کہ وہ کمزور دل والے، اور یہ فرمان دنیا والوں کو بھی کہا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ مومن اور اللہ رب العالمین خود ابو بکر کے علاوہ کسی کو انکار کر دیں گے، نہیں قبول ہوگا۔ اور نہ جانے کتنے دلائل کے انبار ہیں۔ اگر مجھے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت کے دلائل جمع کرنے کے لیے مجھے اگر صرف موضوع دیا جائے، میں انشاءاللہ بہت تفصیل سے گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں۔ ان اعلانات کے باوجود بھی ایک بڑا فتنہ آج تک موجود ہے جو صدیق کی اولیت کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خلیفہ اول صدیق اکبر نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اور کو ہونا چاہیے، حضرت علی المرتضی کو ہونا چاہیے۔ اور ان بھوکنے والے قلب نابح کے پیچھے بھی لوگ ان تمام تر دلائل کے باوجود بھی بھوکتے رہتے ہیں اور ان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے رہتے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے اجازت دیجیے، یاد رکھنا مسلمانوں، میرے جملے اکثر سخت ہوا کرتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ صدیق و فاروق کے گستاخ کے لیے میرے دل کے نہاخانے میں کوئی عزت کے الفاظ موجود ہی نہیں۔
اور صحابہ کے گستاخ کو ابلیس کہنا، صحابہ کے گستاخ کو دجال کہنا، صحابہ کے گستاخ کو فاسق کہنا، صحابہ کے گستاخ کو فاجر کہنا، صحابہ کے گستاخ کو مکار کہنا، فریبی کہنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ یہ انہی کے ساتھ جو جملہ صحابہ کے لیے کوئی گستاخی کرے وہی جملہ جواب میں جواب دینا، یہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ قرآن کھول کے دیکھو آپ، قرآن کہتا ہے، منافقین کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ منافقین مدینے میں صحابہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ان ملوں کا، ان صحابہ کا، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ غلط پر ہے، یہ قصوروار ہے، یہ مکار ہے، انہی الفاظ میں جواب غزل دیا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ وہ تیور ہے جسے مجھے رب العالمین نے عطا کیا ہے، جس کو پسند نہیں ہو وہ جائے اپنے گھر میں رہے، جسے یہ تیور پسند نہیں ہے وہ رب العالمین کے قرآن کے بارے میں پہلے بولے۔ ہمیں یہ تیور رب العالمین نے دیا تھا، یہ سورہ توبہ اللہ کہتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم۔ یہ جواب غزل صحابہ کے لیے ہمیں رب العالمین نے یہ درس دیا ہے۔ کیا ترجمہ ہے آیت کا؟ کہ وہ صحابہ اکرام جو غریب تھے، جو دن و رات کھیتوں میں کام کرتے تھے، جو مزدوری کرتے تھے، اپنی مزدوری کے علاوہ وہ کچھ نہیں پاتے تھے، والذین لا یجدون الا جہدهم، اپنی مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں پاتے تھے، ان کو قرآن کہتا الذین یلمزون المتطوعین، متطوعین اللہ کہتا ہے یعنی دل کھول کر کے خرچ کر رہے، یعنی جو دن بھر کی وہ مزدوری لاتے اسی میں سے آدھا کلو، ایک پاؤ، ایک سا وہ اپنے پیٹ کاٹ کر کے اپنی ضرورتوں کو کم کر کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے نزدیک مقدار کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ جب وہ صحابہ خرچ کرتے تھے فیسخرون منہم، یہ منافقین مذاق اڑاتے تھے، یہ دیکھو ایک پاؤ لے کر کے آگے، ان کا اللہ محتاج ہے کیا؟ یہ آدھے سیر جو کا اللہ محتاج ہے کیا؟ فیسخرون منہم، تو یہ منافقین ان صحابہ کا جو مزدوری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اپنی ضرورتوں کو کم کر کے، یہ منافقین ان کا کیا کرتے؟ مذاق اڑاتے۔ اللہ کہتا ہے سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ تیور صحابہ کے معاملے میں کوئی یہ نہ سمجھے، آج بڑے تم طراق سے وہ لوگ جو گستاخ صحابہ ہیں ان کو صحابہ کی گستاخی کرنے میں حیا نہیں آتی، ان کو صدیق و فاروق کے لیے حیا نہیں آتی، ان کو ام المومنین کے لیے حیا اور شرم نہیں آتی، اور جب ان کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی بڑا سخت ہے، بڑے سخت جملے استعمال کیے گئے، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے کیا کہا؟ بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام تر دلائل کے باوجود کہ صدیق خلیفہ اول ہے، آج سلمان ندوی بھوکتا ہے، کیا کہتا ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں صدیق و فاروق نے حضرت علی کو دھوکہ دیا تھا۔ سمجھے کہ نہیں؟ وہ اس طرح کے لوگ بھوک رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فتنہ آج تک یہ فتنہ چلا آ رہا ہے۔ تو پہلی تو یہ چیز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فتنے اٹھے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا، اور جو ان باتوں سے نجات پا لیا، یعنی ان تمام تر فتنوں سے محفوظ ہو گیا، وہی حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ نجات پا لیا۔ جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہو گئے، جو لوگ صدیق کی اولیت کا انکار کر گئے، جو لوگ زکوٰۃ کو منع کرنے دینے سے منع کر گئے، یہ سب کیا کیے؟ فتنے میں پڑ گئے اور یہ فتنوں کے شکار ہو گئے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدجال، دجال ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، ابھی اسے ظاہر ہونا ہے، لیکن کتنے فتنے دجال کے بارے میں ہو گئے۔
اگر میں مناسب سمجھتے ہیں آپ لوگ تو میں کچھ کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے. آپ دیکھو مرزائیوں کو دیکھو. دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا الا ان ربکم لیس باعور، سنو لوگو تمہارا رب کانا نہیں ہے. کانا سمجھتے نا آپ لوگ، جس کی ایک آنکھیں گڑبڑ ہوتی ہیں. وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، اور وہ ایک آنکھ کا کیا ہوگا؟ دائنی آنکھ کا کاڑا ہوگا، اور اس کی آنکھیں انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ایک حدیث میں فرمایا مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی پیشانی کے پاس کافر لکھا ہوگا، کافارا، کافارا، ہاں نہیں، کافارا، کافر. اور اس کو پڑھا لکھا انسان بھی پڑھ لے گا اور بے پڑھا لکھا انسان بھی پڑھ لے گا. یقرأ کل کاتب وغیر کاتب، حدیث کے الفاظ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا انہو شاب قطت، وہ ایسا نوجوان ہوگا جو گھنگرالے بالوں والا ہوگا، اور عینہ طافیہ، اس کی آنکھیں بجھی ہوئی ہوں گی، کاڑا ہوگا. کأنی اشبہہ بعبد العزى بن قطن، گویا کہ میں اس کی مشابہت دیتا ہوں عبد العزى بن قطن سے. اور فرمایا انه خالد خلة بین الشام والعراق، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے میں ظاہر ہوگا. فعات یمینا و شمالا، دائیں اور بائیں فساد پھیلائے گا. یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندو لہذا تم ثابت قدم رہے. اس کے بعد اس کے فتنوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے فتنے میں سے یہ ہوگا کہ وہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور اس نوجوان کو قتل کرے گا، پھر وہ زندہ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ ہنستا ہوا آئے گا. یہ اس کے فتنے ہوں گے. اس کے فتنوں میں سے یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات کو مانیں گے وہ وقتی طور پر پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، زمینیں خشک ہو جائیں گی، اور جو لوگ اس کی بات کو مان لیں گے ان کے ہاں سرسبز و شادابی ہوگی. وہ زمین کو کہے گا اپنے خزانے اگا، زمین پے بپے اپنے خزانوں کو اگائے گی، اور ان کے جانور چراگاہ سے بالکل آسودہ حالت میں لوٹیں گے. یہ ساری چیزیں دجال کے زمانے میں آزمائش ہوگی. میں دجال کی تفصیل میں ابھی جانا نہیں چاہتا، یہ ختم نبوت کی محفل نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر صرف کہ دجال کے معاملے میں کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. ابھی دجال آیا نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی کہ دجال آدم کی اولاد میں سے ہوگا. ای بات سمجھ میں؟ ان حدیثوں سے کیا پتا چلا؟ دجال آدم کی اولاد میں سے ہوگا. اس لیے مدینے میں جب ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت ہی صحابہ کو شبہ ہوا تھا کہ کہیں یہی دجال تو نہیں ہے نا. حدیث آپ لوگ کو پتا ہے نا. دجال کسی سسٹم کا نام نہیں ہوگا، اور دجال کا آنا، دجال کا فتنہ ایک یقینی فتنہ ہے. لیکن میں چند لوگوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ ابھی سے وہ دجال کے معاملے میں گڑبڑی پیدا کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ آپ مرزائیوں کو دیکھیں، یہ دجال کے آدم کی اولاد ہونے کا ہی انکار کرتے. اس کے بہت سارے رنگ ہیں. یہ کبھی کہتے دجال امریکہ کو ہے، دجال سے مراد امریکہ ہے. کبھی کہتا ہے کہ نہیں دجال سے مراد دجال آدم کی اولاد ہے، لیکن اس سے عیسائیوں کے پوپ اور پادری مراد ہے. مرزا قادیانی کی روحانی خزان اٹھا کر کے دیکھو، سمجھے کہ نہیں؟
کتنے مختلف اقوال ہیں مرزائیوں کے. چونکہ دجال کو راستے سے ہٹانا ہے، وہ ان کا ایک الگ مقصد ہے، ان کی ایک الگ دنیا ہے. وہ کیوں دجال کو سسٹم ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دجال کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، یا دجال کی الگ الگ تعویلیں کر رہے ہیں. حالانکہ بات بنتی نہیں، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں جوا کرتے گئے. چونکہ جب تک دجال کو اس کے راستے سے جو احادیث نبویہ میں بیان کیا گیا ہے، جب تک اس صورت کو مسخ نہیں کریں گے مرزائی، مرزا ایسے کانڈے کو مسیح موعود ثابت نہیں کر سکتے. تو اس مقصد کے تحت وہ دجال کی مختلف تعویلیں کرتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ جس کی تفصیل کبھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اور موجودہ زمانے میں شکیل بن حنیف کے لوگوں کو دیکھو، یہ بھی کہتا ہے کہ دجال سے مراد کیا ہے؟ امریکہ اور فرانس ہے. امریکہ اور فرانس ہے. جب دیکھو امریکہ اور فرانس کو جب ایک ساتھ لکھو گے نا تو اس میں آپ کو کاف فا را آئے گا. دیکھو ہے نا، وہ اپنے ماننے والے جاہل الو کے پٹھوں کو دکھاتے، بولتے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، دیکھ لو امریکہ اور فرانس ایک ساتھ ملا کے لکھو تو بیچ میں کاف فا را آئے گا. دیکھو ہے نا، یہی مراد ہے دجال سے. اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جوک در جوک لوگ اس بےہودے کی دعوت کو مان دیں. تو دجال کے معاملے میں ابھی سے لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں اور دجال کی سواری سے مراد فائٹر پلین ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور بتاؤں اس دجال والی حدیث جو حدیث نواس بن سمعان میں آپ کو سنا رہا تھا، جس کے چند جملے میں نے آپ کو سنائے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ فتنہ پیدا کرتا رہے گا اسی درمیان اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی کنارے پر سفید منارے پر اتریں گے، دو فرشتوں کے بازو پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور دجال کو طلب کریں گے، یہاں تک کہ لد کے دروازے پر اس کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. صحیح بات. لد کہاں ہے؟ دمشق میں، سیریا میں ایک جگہ ہے. وہاں پہ کیا کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے اور اس کے خون کو اپنے نیزے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائیں گے. اور ایک روایت میں کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. یہ مرزائی کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ یقتلہ ببابل الدین جو ہے، دجال کے قتل سے مراد عیسائیوں سے مرزا قادیانی کا مناظرہ کرنا ہے، اور لد سے مراد لدھیانہ ہے. ہندوستان میں لدھیانہ ہے نا بھائی، پنجاب. کہتے ہیں کہ لد سے مراد کیا ہے؟ لدھیانہ ہے، چونکہ اس میں بھی دال ہے، لد میں بھی دال ہے. اور یہ جو شکیل بن حنیف کے ماننے والے ابھی موجود ہیں وہ بھی زندہ ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دندنائے پھرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دمشق کے سے مراد دلی ہے، اس لیے کہ دلی میں بھی دال ہے اور دمشق میں بھی دال ہے. اور جس منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی بات کی گئی ہے، کہا کہ وہ منارہ لکشمی نگر کی جو مسجد ہے نا تبلیغی جماعت کی، وہ ہے، اس میں منارہ موجود ہے، چونکہ وہیں سے شکیل بن حنیف نے اپنی مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے. سمجھے؟ یہ دجال کے معاملے سے ابھی سے ہی گمراہی چلی آ رہی ہے. اور یہ تفصیلات ہے جو کس نے بتائی ہے؟ ناطق بالوحی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کا فتنہ ایسے ہوگا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے نا. اور کون لوگ گمراہ ہوئے ہیں؟ اب یہ جو آخری معاملہ کہوں گا تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا لگے گا کہ یہ کیا بتا دیا آپ نے. جو لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں نا، آپ اٹھاؤ حضرت مولانا مودودی صاحب کی رسائل و مسائل، دیکھو انہوں نے کیا لکھا.
وہ لکھتے ہیں کہ دجال وغیرہ کی حقیقت کی جو تفصیلات ہے وہ ایک افسانہ ہے. اگر نہ ہو تو مجھے یہاں سے واپس نہیں جانے دینا, مجھے باندھ کے رکھنا یہیں پہ. جو لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں, سمجھے, دجال کے بارے میں دسیوں احادیث ہیں. اور کیا لکھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا دجال آئے گا, لیکن جو اس کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اس کا فتنہ یہ ہوگا, اس کی زمین میں تیزی یہ ہوگی, کالغیث استدبرتہ الریح. صحابہ پوچھ رہے ہیں وما لبسه فی الارض وما اسراعه فی الارض, زمین میں اس کی تیزی کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں, مسلمانوں مجھے انصاف سے بتاؤ, کیا تمہارا کون مسلمان ہے جس کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال پوچھتے تھے اور اللہ کے رسول وحی کے مطابق جواب نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے اجتہاد سے جواب دیتے تھے؟ کس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اور اس عقیدے کے بعد کوئی مفتی اس کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دیتا ہے, وہ مفتی بھی اپنا ہاتھ اٹھائے. یارو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو احکام میں یہ خوشبو ہے, عطر کس کے پاس ہے دیکھاؤ مجھے, یہ خوشبو ہے جس کو لگانا جائز ہے لیکن حالت احرام میں جائز نہیں ہے. لیکن فی نفسی وہ چیز کیا ہے, حلال ہے نا یار, بس احرام کی حالت میں جائز نہیں. اتنی سی بات ہے, عقل پر زور دے کر دیکھو مسلمانوں, اور انصاف کو ذرا دے کر زور دے کر کے بتاؤ. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا محرم خوشبو لگا سکتے؟ حالانکہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا, یہ عقائد کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ دین نازل ہو رہا ہے, یہ حکم معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں, جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ پر وحی آتی ہے, فرشتہ وحی دے کر چلا جاتا ہے, تب پوچھتے ہیں این السائل, پوچھنے والا کہاں ہے؟ پھر آپ بتاتے ہیں کہ محرم خوشبو نہیں لگا سکتا ہے. اس نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ دجال کے معاملے میں صرف ایک وحی نازل ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑا دجال آئے گا, اور جو ان کی تفصیلات بتائی گئی کہ اس کی زمین میں تیزی ایسے ہوگی جیسے تیز ہوا بارش کے ساتھ ہو, اور زمین کو یہ حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکالو, اس کے خزانے نکلیں گے. وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا, یوم کسنۃ و یوم کشہر و یوم کجمعۃ وسائر ایامی کایامکم, کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا اور ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح ہوگا. یہ جو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری تفصیلات, کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ وحی الہی تھی؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ وحی الہی نہیں تھی, اللہ کے رسول کا اپنا اجتہاد تھا, اور آگے نہیں, جرأت کی داد دینے کے لائق ہے. آگے بھی لکھ دیا, اور 1300 سال کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ دجال کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اندیشہ تھا وہ درست نہیں تھا. مجھے بتاؤ مسلمانوں, اس جملے کے بعد نبوت باقی رہتی ہے, اس جملے کے بعد رسالت باقی رہتی ہے. یہ قرآن حکیم کی تکذیب ہے. رب العالمین کہتا ہے کیا, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر یہ نبی کے بارے میں الزام دیتے ہو کہ یہ نبی اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے, اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات بنا لے, ہم اس نبی کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے, پھر اس کی شہرت کاٹ ڈالیں گے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, اور تم میں سے کوئی اس نبی کو بچا نہیں سکتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتے مگر وہی بات جو ان کو وحی کی جاتی ہے. عقائد کے معاملے میں, مسائل کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام دھرنا, اس کی شروعات کس نے کی, کہاں سے کی؟ پھر بات کہوں گا تو بات طویل ہو جائے گی. یہ سب میرے باتوں کی تمہید ہے جس کو میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دجال کے معاملے میں لوگ پہلے ہی سے گمراہ ہو رہے ہیں اور اپنی دکان چلا رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ابھی بھی اور جو لوگ اس زمانے میں رہیں گے ان سب کو بھی۔ تیسری چیز جو حدیث میں بتائی گئی، وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُسْتَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْتِيهِ، اور میری اکثر گفتگو اصل حدیث کے اسی جملے پر ہوگی کہ ایک ایسے خلیفہ کے قتل کے فتنے سے جو محفوظ رہا، جو حق پر قائم ہوگا۔ میں نے بتایا نا کہ محدثین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور وہی خلیفہ مراد ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے یہاں پر میں آپ کے ساتھ ذرا قدر تفصیل سے مخاطب ہوں گا۔ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے کائنات میں انسان اور آخر انسان ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادی آئی۔ یہ فضیلت اس مظلوم مدینہ کے علاوہ کسی اور کو اس کائنات میں نصیب نہیں ہوئی، اور 82 سال کی عمر پائی، لیکن ایام جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، اور کافر بھی احترام کرتے تھے، اور اسلام کی جو خدمت کی ہے وہ سب کو پتا ہے۔ میں اس کی بھی بہت زیادہ تفصیلات آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، آج لوگ ہماری تاریخ میں، ہماری شریعت میں کسی ظالم کے ظلم کا تذکرہ اور اس کے لیے محفلیں لگانا، شریعت نے یہ مزاج ہمیں دیا نہیں ہے اصل میں، اور کسی اللہ والوں کی شہادت کا تذکرہ کر کے رونا اور ان کی شہادتوں کا تذکرہ اور ان کے لیے خاص محفل لگانا، یہ مزاج ہمیں اسلام نے دیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ظالم اور مظلوم کا فیصلہ ہمارے پاس ہوگا، اس لیے یہ اہتمام شریعت اسلامی میں نہیں ہے۔ اگر یہ اہتمام جائز ہوتا تو اس شہادت کا تذکرہ اور اس کی محفلیں ہم ضرور لگاتے ہیں، لیکن شہادت دنیا میں بہت ہوئی ہیں، ہمیں شریعت نے مزاج ہی نہیں دیا، لیکن ہم مجبور ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنے پر اور ان کی محفلیں لگانے پر کہ ہم آج کی محفل میں ہم بتائیں کہ دنیا کو کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں کعب بن مالک شاعر نے کیا کہا تھا، اے کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پر روتا ہے، عثمان غنی کی شہادت پر نہیں روتا۔ حد الجبال فانقضت برجوفی، جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا۔ قتل الخلیفۃ کان امرا مفضعا قامت لذلك بلیۃ التخویف، قتل الخلیفۃ وله النجوم خواضع والشمس بازغۃ له بکسوف۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کی شہادت سے چاند تاروں پہ بدلیاں چھائیں۔ وہ عثمان غنی کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ عثمان غنی جس کے خون کی بیعت کا بدلہ لینے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر 1450 صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا۔ اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تبارک و تعالی ان مومنیوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور ان پر سکینت کا نزول کیا اور ان کو قریب کے فتح کی بشارت دی۔ ایک عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، وہ بھی حدیبیہ کے مقام پر غلط خبر مشہور ہو گئی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا تھا. اور کیا کیا برکات ان صحابہ کرام کو اس بیعت کے طفیل میں ملی تھی. آپ سورہ فتح کو تفصیل سے دیکھ لیجیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں, فرمایا تھا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ عثمان غنی کی عظمت ہے, جنہوں نے مسلمانوں کو بیر رومہ خرید کر کے دیا تھا, جیسے عسرت کا سامان تیار کیا تھا. یہ ساری باتیں ہمیں بتانے کی آج ضرورت نہیں ہے, سب علماء آپ کو بتا چکے. تبوک کے موقع پر 1000 اشرفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر کے رکھ دیا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو یوں پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو کوئی بھی نقصان نہیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم انسان کے بارے میں کئی مرتبہ یہ بات بتائی تھی دنیا والوں کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کائنات کے بدترین لوگ اس خلیفہ کو ظلماً مار ڈالیں گے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ بتائی تھی. چنانچہ صحیح بخاری اٹھائیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت عثمان کو حدیقے کے اندر آنے کی اجازت دے دو, وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ, اور عثمان کو جنت کی خوشخبری دے دو اس آزمائش پر جو اسے پہنچے گی. اور سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا اور اس فتنے کے قریب واقع ہونے کی بات بتائی. تو ایک انسان نقاب پوش, عرب کے لوگ جب گزرتے تھے وہ اپنے چادر اوڑے رہتے تھے یا اپنے گمچے کو اوڑے رہتے تھے دھوپ کی وجہ سے. کہا کہ ایک فتنے کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے قریب واقع ہونے کی بات کہی کہ وہ فتنہ قریب ہوگا. تو ایک انسان اپنے سر کو ڈھانکے ہوئے گزرا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا یومئذ علی الہدی, یہ جو نقاب پوش ہے, یہ جو گمچے لٹکائے ہوا انسان گزر رہا ہے, یہ اس دن اس فتنے میں حق پر ہوگا, وہ ہدایت پر ہوگا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فوثبت فاخذت بضبع عثمان, میں تیزی سے چھلانگ لگایا اور عثمان کے مونڈوں کو پکڑا ایک طرف سے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے چہرے کو کیا اور کہا یا رسول اللہ ھذا, قال نعم ھذا, کہ اللہ کے رسول یہی وہ انسان ہے جو اس دن اس فتنے میں ہدایت پر ہوگا. کہا ہاں یہی وہ انسان ہے جو اس فتنے میں ہدایت پر ہوگا. کہتے ہیں کہ فیضا ہوا عثمان بن عفان, تو دیکھا کہ وہ عثمان بن عفان ہے. حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ شہادت عثمان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فوج میں تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا تو حضرت عثمان غنی پیدل چلتے ہوئے گزرے تھے. ان کو دیکھ کر کے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ھذا یومئذ ومن اتبعہ علی الہدی, یہ انسان
اور جو اس کی پیروی کرے گا وہی اس دن ہدایت پر ہوگا. هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. اور وہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عبداللہ بن حوالہ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی کہ هذا يومئذ على الهدى. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ نقاب پوش اس دن ظلمن مارا جائے گا، ظلمن شہید کیا جائے گا. اور صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر چڑھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے. تو پہاڑ ان کے ساتھ ہلا، احد پہاڑ ہلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد پہاڑ تو تھم جا، تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. بعد میں عمر فاروق بھی شہید ہوئے اور حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے. بتانے کا مقصد مہربانو یہ ہے کہ یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی کہ وہ ظلمن شہید ہوں گے. اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہ جانی چاہیے. مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل سے فضائل بیان کرنے نہیں ہیں. اس کے لیے کبھی مجھے بلانا، جس کا عنوان رکھنا امیر المومنین عثمان بن عفان کی فضیلت، اس دن انشاءاللہ بتائیں گے. مجھے جس نقطے کی طرف توجہ دلانا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایسا خلیفہ جو حق پر قائم ہوگا، ثابت قدم ہوگا، اور اس کو شہید کیا جائے گا ظلمن عدواناً. اس دنیا کے لوگ شہید کریں گے. شہید کون لوگ کریں گے؟ خوارج کے ہاتھ شہید ہوئے نا، پوری دنیا کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے. اور قاتلین عثمان جتنے بھی تھے کسی ایک کا بھی بھلا نہیں ہوا. محدثین کے ترجمے اٹھا کر کے دیکھو، کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، لکھتے اکثرہم جنو، اکثر پاگل ہو گئے ان میں سے. سمجھے کہ نہیں؟ اکثر کیا ہو گئے؟ پاگل ہو گئے. یہ قتل ظلمن تھا اور اتنی سخت دلی سے شاید کسی انسان کا قتل نہیں کیا گیا. بولا اس کی تفصیل بیان کرنے سے بات بڑی لمبی ہو جائے گی. آپ سب کو پتا ہے کہ جس بیر روما کو خرید کر کے اس نے مسلمانوں کے لیے آزاد کیا تھا، اس کے ایک قطرے پانی بھی وہاں نہیں پہنچ رہے تھے. سمجھے کہ نہیں؟ کون سو رہا ہے یہاں پہ؟ بڑی لمبی خراٹے لے رہا ہے. یہاں تک خراٹے کی آواز رہے، ان کے لیے بستر لگا دو بھائی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. میں جس طرف توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کیا تھے؟ بلوائی تھے، خوارج تھے، اس امت کے بدترین لوگ تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوارج کے بارے میں کہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین لوگ ہیں، شر الخلق والخلیقہ. فرمایا لئن ادرکتم لاقتلنہم قتل عاد و ثمود، اگر میں ان کو پالوں تو ان کو عاد و ثمود کی طرح قتل کروں. اور دنیا میں بھی دیکھو نا، ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر دیکھو آپ اٹھا، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک انسان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور ساتھ میں بکواس کر رہا ہے، اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے
لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ یہ کون سی دعا تھی؟ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں اس کو پیچھے سے پکڑا اور ہم نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے خانہ کعبہ کے پاس؟ اللہ سے تو انسان امیدوں کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں 40 سال سے اپنے جرم کی معافی مانگنے پاؤں پیدل حج کر کے آتا ہوں ہر سال خانہ کعبہ کو اور اپنے جرم کی معافی مانگتا ہوں، لیکن اللہ نے اب تک مجھے معاف نہیں کیا۔ اب مایوس ہو کر کے یہ دعا کرتا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں ان بدنصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ عثمان کو ایک تھپڑ ماروں گا، اور زندگی میں تو میں قدرت نہیں پا سکا، لیکن جب عثمان کو بلوائیوں نے شہید کر دیا، مکان کے سامان کو آگ لگا دی اور عثمان کی لاش کو گھسیٹ کر کے مکان کے کوڑے خانے کے پاس ڈال دیا تھا، اور ان کی بیوی نائلہ نے اپنے ان کے چہرے کو، امیر المومنین عثمان بن عفان کے چہرے کو اپنے دوپٹے سے ڈھانک دیا تھا، تو میں گیا اور اس طرح سے ظاہر کیا کہ عثمان کا کوئی ہمدرد ہوگا، اور میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کو مری ہوئی لاش پر ایک تھپڑ مار کر کے بھاگ آیا تھا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں جس ہاتھ سے اس نے عثمان کو تھپڑ مارا تھا فرأیتها یابسہ، وہ ہاتھ سوکھے ہوئے تھے، وہ ہاتھ سوکھے ہوئے تھے۔ اور تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں دمشق کے راستے سے گزر رہا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انسان ہے جس کے دونوں پاؤں رانوں سے کٹے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ یہاں بازوؤں سے کٹے ہوئے ہیں، اور راستے کے کنارے پڑا ہوا چیخ رہا ہے۔ میں نے جب انسان کے چیخنے کی آواز سنی تو میں راستے کے کنارے پہ ڈھانکا تو دیکھا کہ یہ انسان کی حالت ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جو عثمان غنی کے قتل میں شریک تھے، اور میں نے عثمان بن عفان کے سر پر لوہے کی لٹ ماری تھی، اور نائلہ نے، ان کی بیوی نے روکا تھا جس سے ان کی انگلی کٹ گئی تھی، اور رسول اللہ کا داماد بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے مجھ پر بد دعا کی تھی، اے اللہ اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دے اور اسے جہنم میں داخل کر دے۔ اے دنیا والو دیکھ لو، اس مظلوم مدینہ کی بد دعا لگی، آہ لگی، اور اللہ نے اس دنیا کے اندر میرے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے ہیں، اب صرف جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ اتنی وضاحت میں صرف اس نقطے کی اس لیے کر رہا ہوں مسلمانوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ حق پر ہوں گے، ان کی شہادت مظلومانہ ہوگی، اور ان کے قاتلین اس زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ مقدمہ ہے میرا۔ اب آئیے، لیکن جتنے بھی آج ہم مسلمانوں پر چیخ رہے ہیں نا اقامت خلافت الہیہ قائم کرنے کے نام پر، حکومت الہیہ بنانے کے نام پر، اور مسلمانوں کے حکمران کو گالیاں بکتے ہیں، ان کی غلطیوں کو برسر عام اچھالتے ہیں کہ یہاں سنیما گھر ہے، وہاں طوائف خانے ہیں، وہاں اسراف کی محفلیں ہیں، وہاں کباب کی محفلیں ہیں، یہاں وہ ہے، وہاں وہ ہے۔ ان کا چہرہ خود اتنا داغدار ہے کہ ہمارے بہار میں کہتے ہیں کہ چھلنی ہنس سے سوپ کو جس کو 72 سوراخ خود ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان میں ایک، میں نے کلکتہ میں بھی یہ بات کہی تھی
اس ناقص مطالعے کی روشنی میں میری بات کا کسی کے پاس اگر جواب ہے تو مجھے بتائے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس زمین پر اسلامی تاریخ میں سب سے مظلومانہ شہادت، ظلماً و تعدیاً اگر کوئی شہادت ہوئی ہے تو مظلوم مدینہ کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ حق پر تھے۔ لیکن جتنے بھی توحید حاکمیت والے ہیں، جتنے بھی آج حکومتوں کو کوستے ہیں، اور جتنے بھی اسلامی خلافت کے قائل ہیں، اللہ ان کی حکومت کو کبھی نہیں لائے گا۔ کیوں نہیں لائے گا؟ ان سب میں ایک کلمہ مشترک ہے۔ آج صرف میں یہی ایک بات بتا کر کے جاؤں گا، یہی ایک کلمہ مشترک ملے گا آپ کو، وہ یہ کہ روئے زمین پر جو اسلامی تاریخ میں سب سے مظلومانہ شہادت ہوئی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مظلوم ہوگا اور یہ ہدایت پر ہوگا، ان کے ساتھی ہدایت پر ہوں گے اور ان کے قتل کرنے والے بدترین لوگ ہوں گے، اس قتل کا دفاع کرتے ہوئے ملیں گے۔ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا دفاع کریں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں ثابت کر کے یہ کوشش کریں گے بتانے کی کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ کوئی بہت بڑا گڑبڑ نہیں ہوا، ان کے ہاں بھی گڑبڑی تھی، یہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جتنے حکومت کے نعرے آج دیتے ہیں نا، خلافت قائم کرنے کے نعرے دیتے ہیں نا، چنانچہ اٹھائیے آج اور مجھے کہنے دیجیے، آپ لوگ اکتا تو نہیں گئے بھیا؟ آج مجھے کہنے دیجیے، اٹھائیے سید قطب کی العدالت الاجتماعیہ، اس کتاب کا نام ہی بدبودار ہے۔ العدالت الاجتماعیہ جو ہے نا، یہ نام ہی بدبودار ہے، جن کو عربی معلوم ہے ان کو پتا ہو گیا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ آدمی کیا لکھتا ہے؟ یہ خلافت قائم کرنے والے توحید حاکمیت کا جو نعرہ جو لوگ لگاتے ہیں نا، واویلا مچاتے ہیں، لوگوں کو سڑکوں پہ نکلواتے ہیں، جلوس نکلواتے ہیں، پروٹیسٹ کرواتے ہیں، لاٹھیاں کھلواتے ہیں اور اندر ڈلواتے ہیں پھر، اور یہ ان کے بچے خود امریکہ اور برطانیہ میں پڑھتے ہیں، یہ کبھی سامنے نہیں آتے۔ یہ مکار قوم، ان کی مکاری کو بعد میں بتاؤں گا، سب سے پہلے بتاؤں یہ کلمہ مشترک کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو یہ ہلکا بنا کر کے کوشش کریں گے۔ کیوں؟ جب تک کہ ان بلوائیوں کے جرم کو یہ ہلکا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ایک انچ بھی ان کی بیساکھی آگے نہیں چلے گی۔ یہ جو امیروں کے خلاف نعرے لگواتے ہیں، یہ جو حاکموں کے خلاف منبر و محراب سے چیخواتے ہیں، ان کے لوگ چیختے ہیں، یہ کیا نام دیتے ہیں؟ ہم منکر کا انکار کرتے ہیں، ہم غلط پر ٹوکتے ہیں، باقاعدہ ان کی جرأت یہ ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل، ایک حدیث پڑھتے ہیں اور دوسری حدیث بھول جاتے، کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، نہیں تو اس کو دل سے برا سمجھے، اور دوسری حدیث بھول جاتے ہیں۔ تخصیص اور تعمیم کے قاعدے کو یہ بالا طاق رکھتے ہیں کیونکہ یہ جاہل ہے، ان کو علم نہیں ہوتا، یہ بھول گئے کہ عام لوگوں کے لیے حدیث ہے، کیا حکومت وقت کے لیے کوئی الگ حدیث ہے، سلطان کے لیے کوئی الگ حدیث ہے، صاحب اقتدار کے لیے کوئی الگ حدیث ہے۔ یہ تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، یہ آدھے کا انکار اور آدھے کا اقرار، یہ سب نعرے لگاتے ہیں۔ کیوں نہیں بولیں گے حکومتوں کے خلاف؟ میں اس پہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ جب تک کہ وہ قاتلین عثمان کو حق پر ثابت نہیں کریں گے، ان کے جرم کو ہلکا کر کے نہیں پیش کریں گے، جب تک کہ ان کی بیساکھی ایک انچ بھی چلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھو سید قطب کو العدالت الاجتماعیہ میں کیا کہتا ہے؟ وَأَخِيرًا ثَارَتُ الثَّائِرَةُ عَلَى عثمان، یعنی عثمان کی غلطیوں کے نتیجے میں، سمجھے کہ نہیں؟ عثمان کی غلطیوں کے نتیجے میں آخر ان پر انقلاب ان کے خلاف اٹھ پڑا۔ واختلط فی الحق بالباطل، حق باطل سے مل گیا، والخیر بالشر، اور بھلائی برائی میں تب مل گئی۔ اور کہا اس کے آگے سید قطب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَن يَنْظُرَ بِرُوحِ الْإِسْلَامِ
ان يقرر ان تلك الثورة كانت اقرب الى روح الاسلام. کہ لیکن جو باریکی سے دیکھے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ عثمان غنی کے خلاف جو بلوائیوں کا بلوا تھا، جو انقلاب کرنے والے کا جو فسادیوں کا فساد تھا، جس نے عثمان غنی کو خطبے کی حالت میں پتھر مارے تھے، جس عثمان غنی کے شہادت کے بارے میں صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو استمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي به قوم لوط. اگر ساری دنیا عثمان کے قتل پر جمع ہو جاتی تو ایسے ہی ان پر پتھروں کی بارش ہوتی جیسے قوم لوط پر ہوئی تھی. اس قتل کے بارے میں یہ انسان لکھتا ہے کہ جو بلوائی تھے ان کا بلوا، ان کا فساد، ان کو قتل کرنے کی سازش کیا تھی؟ وہ اسلام کی روح سے زیادہ قریب تھی. اگر نہ ہو یہ کتاب میں لکھا ہوا تو مجھے بتا دینا. کیوں بھائی؟ کیونکہ جب تک یہ نہیں، جب تک اس کو پالش نہیں لگائیں گے، جب تک یہ بات نہیں کہیں گے، جب تک عثمان غنی کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، اس دور میں یا کسی بھی دور میں حکومت کے خلاف کوئی بھی اٹھ کھڑا ہو کر کے بولنے لگ جائے، ان کی غلطیوں کو انکار کرنے لگ جائے، یہ جواز فراہم نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کے بعد آپ دیکھو، اس لیے میں ایک بھی حکومت کے نعرے لگانے والے کا دل رسول اللہ کے داماد عثمان غنی سے پاک نہیں ملے گا. اور اس کے بعد میں تو اس لیے لکھ کر کے کچھ لے کر کے آیا ہوں. مولانا مودودی صاحب کو دیکھ لو، ان کے مرید، وہ بھی کیا لکھ گئے کہ عثمان غنی پر خلافت کا بوجھ ڈالا گیا لیکن ابو بکر و عمر کے طریقے پر وہ قائم نہیں رہے. نہ لکھا ہو تو کہا، تجدید احیاء دین میں نہ لکھی عبارت ملے تو آؤ میرے پاس. اور کہا کہ اپنے پیش رو ابو بکر و عمر کے طریقے سے ہٹ گئے تھے اور افریقہ کا مال، اوہو کس پر خیانت کے الزام لگاتے ہو، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. خیانت تو ایک بے شرمی ہے، خیانت تو ایک برائی ہے، خیانت تو ایک مکاری ہے جس کے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو کہتے ہو کہ افریقہ کا سارا مال غنیمت اس نے اپنے رشتہ داروں کو دے دیا. اب میں آج تک امت مودودیہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس کا ایک حوالہ صحیح سند کے ساتھ لاؤ. اور پھر سے دہراتا ہوں، یہ اپنے زندہ مردہ اپنی قبروں سے نکل جائیں گے لیکن صحیح سند سے اس تہمت کو ثابت نہیں کر سکتے. یہ خیانت کی تہمت ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بھی یہی لکھا. اور آگے ایک جگہ اور لکھا کہ غلط کام بہرحال غلط ہے، عثمان غنی کی خلافت میں یہ پالیسی بہرحال یہ صحیح نہیں تھی. تم کون ہوتے ہو جی عثمان غنی پر؟ یہ جو پلمبر ہے ابھی جو پاکستان میں نکلا ہے، امت کو فتنے ڈالتا ہے، انجینئر محمد علی پلمبر، یہ پلمبر بھی کہتا ہے او عثمان غنی سے ہمارا اجتہادی طور پر اختلاف ہے مگر میں ان کو خلیفہ راشد مانتا ہوں. اور روافظ کی رادھا سن لے، تو تیری اوقات کیا ہے کہ تو عثمان ذو النورین سے اجتہادی طور پر اختلاف کرے گا؟ اور یہ آواز اگر وہاں تک پہنچتی ہے تو اس کو پہنچا دے کوئی. تو اتنا ذلیل ہے کہ تجھے سورہ فاتحہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، تجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، دیکھ کر کے تو عثمان غنی سے اجتہادی طور پر اختلاف کرے گا. تیری اوقات کیا؟ یہ منہ اور مسور کی دال. آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں اس مسور؟ یہ والے مسئلہ آپ کے یہاں بولے جاتے کہ نہیں؟ وہ پلمبر کو پوچھو جس پلمبر کو دیکھ کر کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو کسی حدیث کی عبارت عربی میں پڑھنی نہیں آتی، جو کہتا ہے کہ پاپا جو ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں نا وہ اصل میں وہ بابا سے نکل کے آیا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم ہے پاپا اور بابا، اور اس کو بھی عربی زبان میں جا کر کے بتاتے ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو خود اپنے سے اقرار کرتا ہے کہ او جب میرا فتنہ عالمی نہیں ہوا تھا نا تب.
خود اپنے زبان سے کہتا ہے کہ جب میرا فتنہ، یہ دنیا میں ایک ایسا آدمی ہے جو پہلی بار اقرار کیا ہے کہ میں فطرہ پرور ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ ایسا انسان کہتا ہے کیا؟ عثمان غنی سے میرا بھی اختلاف ہے اجتہادی طور پر. یار عثمان ذو النورین سے اختلاف رکھنے کے لیے عثمان ذو النورین سے اونچا مرتبہ قائم کرنا پڑے. تم کون ہوتے ہو؟ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ مہربانوں، جتنے بھی حکومت الہیہ کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کا بھی دل قاتلان عثمان کے لیے گندا نہیں ہوگا. یہ سب ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصوروار ٹھہرانے کی دبے لہجے میں یا صراحتاً کوشش کریں گے. روافض کی تقلید میں جب تک یہ نہیں ہوگا ان کا پروٹیسٹ جائز نہیں ہو سکتا. ان کے پروٹیسٹ کو ہوا نہیں مل سکتی، سڑکوں پر دنیا والوں کو نکال نہیں سکتے. اس لیے ان کے بڑوں کی تحریر میں نے آپ کو بتا دی. اور تم خلیفہ راشد پر بہتان باندھ کر کے، بھونک کر کے تمہاری حکومت اللہ رب العالمین قائم کرے گا. اور پھر توحید حاکمیت کے نام پر ان کے پاس کچھ ہے وہ نہیں. اگر توحید حاکمیت کوئی چیز ہے تو وہ توحید الوہیت اور ربوبیت کے ضمن میں وہ باتیں موجود ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ حکم اللہ کا ہے، زانی کو کوڑے مارنی چاہیے. اگر اسلامی حکومت ہے تو سنسار ہوگا، قصاص میں قتل کیا جائے گا جہاں اسلامی حکومت ہے. ہم کہاں اس کے انکار ہے، لیکن اس کے نفاذ کی آڑ میں آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ یوسف قرضاوی نے کیا کہا تھا؟ کیا یہود کی تعریف کرنا توحید حاکمیت میں لکھا ہوا ہے کیا؟ کہا کہ اللہ بھی اگر اپنے آپ کو اپنی مخلوق پر پیش کرے گا تو وہ اتنے ووٹ نہیں لائے گا جتنا اسرائیل کو کامیابی ملی ہے نا. یہ عبارت موجود ہے کہ پوری دنیا میں. یوٹیوب کھول کے دیکھو، آج کے زمانے میں کوئی کسی پر تہمت لگا کر کے بھاگ نہیں سکتا، کوئی جھوٹ بول کر کے بھاگ نہیں سکتا. اور ہمیشہ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ان کو حکومت ملی ہے کیا؟ نہیں ملی ہے. کسی اخوانی کو حکومت ملی ہے؟ نہیں ملی ہے. کیوں؟ یہ ہمیں تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو علماء الحیض والنفاس ہے، یہ حیض مسئلے. ہم تو حکومت کی بات کرتے ہیں، ارے یہ تو صرف روزے نماز کی باتیں کرتے ہیں. جی قیامت آ جائے گی تمہیں حکومت نہیں ملے گی، تم یہود کے آلہ کار بن کر استعمال ہوتے ہو. ہمیشہ جس طرح یہود کو حکومت نہیں ملی، اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ یہود پر ذلت مسلط کر دی گئی وہ جہاں کہیں بھی ہو. جس طرح ان کو حکومت نہیں ملی، تم کو بھی تاریخ میں حکومت نہیں ملی ہے، چونکہ تم روزے کا مذاق اڑاتے ہو. مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ روزہ نماز ایک ٹریننگ ہے، ہمیں نہیں. تو جو لوگ جم کر لیتے ان سے 5 وقت کی نماز ختم. اس طرح تم مذاق اڑاتے ہو. اور رب العالمین کہتا ہے کیا؟ یہ رب کا قرآن ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو میں نے زمین میں خلافت دی انہوں نے نماز قائم کی. جس کو خلافت چاہیے زمین میں سب سے پہلے اس کو نماز پڑھنی ہوگی. یہ رب العالمین کا اعلان ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، کہ وہ تم کو زمین میں خلافت دے گا. بتائیے میرے بھائی، نماز سے زیادہ اہم اعمال صالحہ اور کون ہوگا؟ تم نماز کا مذاق اڑاتے ہو. جس حیض کو پی کر کے آئے اس کے مسائل کو بیان کرنے والے علماء کو کہتے ہو یہ تو حیض نفاس کے مسئلے بتاتے ہیں، اور اماں کی پیٹ میں 9 مہینہ وہی پی کر کے تشریف لائے دنیا میں. اگر وہ نہ ہوتا حیض نفاس تو اماں کے پیٹ سے وہ باہر نہیں آتے. لیکن ہمارا مذاق اڑاتے ہو تم. ہم صحیح بات کرتے ہیں تو، اور تم یہود و نصارہ کے آلہ کار بن کر کے محمد الرسول اللہ کی امت کے جذبات سے کھیل کر کے تم ہم مسلمانوں کے دل درد سر بنے ہوئے ہو. مسلمانوں، یہ سانپ آستین کے ان کو سمجھنا ہوگا. یہ ہماری پریشانیاں بڑھا کر کے عالمی سطح پر رکھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا. اگر یہ توحید کے ماننے والے ہوتے
اگر یہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے تو قرآن حکیم میں صحابہ کے خلاف کی فضیلت میں سینکڑوں آیات موجود ہیں، لیکن یہ صحابہ کو معاف نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہا کہ تم بہترین امت ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہا، صحابہ کے ایمان کو ایمان کا معیار قرار دیا، لیکن یہ صحابہ کرام کے پیچھے کا ہے، پڑے ہوئے ہیں، ان کا دل صحابہ سے میلا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن کا دل صحابہ سے میلا ہو ان کا قرآن پر کیا ایمان ہوگا؟ وہ تو ان قوم سے رشتہ جڑتا ہے ان کا جو سارے صحابہ کو مرتد کہتے۔ اور ایک ویڈیو آپ لوگ کے درمیان بھی پہنچا ہوگا، نہیں ہوگا تو میں پہنچا دوں گا، کہ ایک ذاکر کہتا ہے کہ مولانا صاحب کیسے کیسے ہماری محفل میں تشریف لاتے تھے اور ہمارے محرم کے عشرہ مجالس میں کیسے تشریف لاتے تھے، نہ ہوگا تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ سمجھے کہ نہیں؟ کیسے کیسے کن خمیروں نے کام کیا اس کے پیچھے۔ ہم سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں، تم سب کو مت کہو، لیکن جن سے ہم راستے ہموار کرتے ہیں ان کو کافر کہو۔ تم ابو بکر کو کہو، تم عثمان کو کہو، تم امیر معاویہ کو کہو، تم سب کو کہو، یہ راستے ہموار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہی انصاف ہے؟ یہی حق ہے؟ اور ایسے میں تمہاری حکومت قائم ہوگی۔ اچھا، ایک بات، آخری بات بتاتا ہوں۔ حکومت، ہمیں شرم آتی ہے بولنے میں اور ہنسنے کو جی چاہتا ہے۔ پہلے میں نے اس لیے ایک کتاب میں لے کر کے آیا، حکومت کس کے نہج پر قائم ہوگی؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ ارے حکومت اگر قائم ہونی ہے تو قرآن حدیث کے مطابق نا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے نا، یہ اور کوئی حکومت قائم کرنے کی یہ لوگ دہائی دیتے ہیں۔ میں ایک بات ان کی روشنی میں کہتا ہوں، یہ جو کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، ہم اس کی روشنی میں، یہ صفحہ اس کا 151 ہے، میں کھول کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اور میں انصاف کے ساتھ یہ لوگ جو حکومت کے قیام کی باتیں کرتے ہیں، میں ان سے ایک بات ضرور ہم پوچھیں گے آج، اور اس کے بعد یہاں سے رخصت ہوں گے۔ خلافت کس کی شریعت کے مطابق ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نبی ہی اپنی دعوت و تبلیغ میں ناکام رہ گئے، نبی ہی اپنے دعوت و تبلیغ میں ناکام ہو گئے، تو اب تمہاری حکومت کیسے قائم ہو جائے گی؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت الہیہ قائم کریں گے، ہے نا، ہم حکومت، اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ یہی بولتے ہیں نا، ہے نا، اور ایک طرف بند کمرے میں کہے کہ وہ تو نبی ہی کامیاب نہیں ہوئے اپنی رسالت کی تبلیغ میں، تو اب خلافت قائم کیسے ہوگی یار؟ اب تو کوئی دوسرا نظام لانے کی بات کرو، کیا یہود کا نظام لانے کی بات کرو، برادران وطن کا نظام لانے کی بات کرو، ڈیموکریسی کی بات کرو۔ خلافت کا جو تم نعرہ لگاتے ہو کہ خلافت الہیہ، حکومت، اور امت کے نوجوانوں کو تم مصیبتوں میں ڈالتے ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، یہ کتاب ہے نا، اس میں صاف دیکھیے، یہ کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اس میں لکھا ہوا ہوگا مولانا سید ابو العلا مودودی، دیکھ لیجئے، یہ کتاب کہیں بھی آپ کو مل جائے گی، یہ کوئی عجوبی کتاب نہیں ہے نا۔ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیکن جب واضح تلقین کی ناکامی کے بعد، غور سے پڑھیے، لیکن جب واضح تلقین کی ناکامی کے بعد، ٹھیک ہے نا، داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی ہیں وہ دعوت و تبلیغ میں اپنی ناکامی کے بعد، جب ناکام ہو گئے تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تب انہوں نے تلوار لی اور لڑنے اڑنے کا کام کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہے نا قرآن میں یہ آیت کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، تم لوگوں کو دیکھو گے
کہ لوگ اللہ کے دین میں جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے تھے، ہے نا. تو پوچھا گیا تھا کہ اس میں تو فتح کی بشارت ہے، نصر کی بشارت ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، کیونکہ انبیاء کے آنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ نے پورا کر دیا، اس لیے آیت نازل. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اب نہیں رہیں گے، اور ہوا بھی وہی. اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں کہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہے نا قرآن میں کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر کیا کرے؟ غالب کرے. اس امت کو غلبہ کاملہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساری ملتیں ہلاک ہو جائیں گی اور صرف دین اسلام رہے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے وَفَيُولِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ تمام دینوں کو کیا کرے گا؟ ہلاک کر دے گا سوائے دین اسلام کے. یہ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ میں کامیاب ہی نہیں ہوئے، تو حکومت کس نہج پر قائم کرو گے؟ مجھے یہ بتا دو آپ. اور کس کی حکومت قائم کرنے کی دعوت دیتے ہو؟ اور ایک اور سر میں سر ملا دوں، یہ میرے پاس یہ خمینی کی کتاب کا حوالہ موجود ہے، یہ سر وہاں کا ہے. اس نے کہا تھا کہ اس محمد کی بات کرتے ہو، محمد کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ مہربانوں، کس منہ سے تم خلافت الہیہ کی بات کرتے ہو، جس نبی کی نبوت کی بات کرتے ہو، اور ایک طرف تمہارے امیر کہتے ہیں کہ وہ نبی اپنی دعوت و تبلیغ میں کامیابی نہیں ہوا. جس سے نبی کے بارے میں تمہارے امیر محترم کہتے ہیں کہ وہ نبی اپنے من سے باتیں بناتے تھے اور اپنے من سے باتیں کرتے تھے، کس منہ سے بولتے ہو؟ تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم فریبی ہو، اور ہماری قوم کے لوگ مطالعہ نہیں جانتے اس لیے تم ان کو الو بناتے ہو، ان کے جذبات کے سوداگر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دھوکے سے، ان کی مکاریوں سے پوری امت کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.